بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى، اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم آمين يا رب العالمين، أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. یہ کتاب جس کو بخاری کہا جاتا ہے، نسبت کی جاتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ انہوں نے لاکھوں احادیث کے اندر انتخاب کر کے چند ہزار احادیث کو سندوں کے ساتھ اپنی اس کتاب میں اکٹھا کیا ہے۔ حدیث کی بہت سی کتابیں ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب میں حدیثوں کو جمع کیا، ابو داؤد نے جمع کیا، ترمذی نے جمع کیا، امام نسائی نے جمع کیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اجمعین نے جمع کیا۔ اسی طرح سے ایک کتاب یہ ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا۔ یہ کتاب علم حدیث کی کتاب ہے۔ کہا جاتا ہے علم حدیث ما نسب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولا فعلا صفتا او تقریرا۔ یہ وہ علم ہے جس کی نسبت تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے۔ آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا کیا، آپ کا جسم کیسا تھا، رنگ کیسا تھا، صورت کیسی تھی، کیسے چلتے تھے، آپ کی عادات و اطوار کیسی تھیں، کیسے کھاتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے۔ اسی طرح سے آپ کے رہتے ہوئے کوئی کام صحابہ نے کیا، اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ کام صحیح تھا۔ اگر غلط ہوتا تو آپ نکیر فرما دیتے۔
چونکہ دین کا مدار صحابہ کے اوپر ہے، پہلی اینٹ صحابہ کی چلتی ہے، قیامت تک اگر یہ اینٹ سیدھی رہے گی تو دیوار سیدھی ہوگی۔ اگر صحابہ کوئی عمل اسلام کے اندر صحیح نہیں تھا اس کو کرتے تھے تو یقیناً اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیتا اور آپ اس کے اوپر نکیر کرتے، لیکن آپ نے نکیر نہیں کی، اللہ نے آپ کو اس سے باخبر نہیں کیا۔ یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ عمل صحیح تھا، اسی کو تقریر کہا جاتا ہے۔ آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھا ہوگا بیان تقریر، جس کو کہا جاتا ہے کہ السکوت فی محل البیان بیان، یہی وہ چیز ہے جس کو یہاں تقریر کہا جا رہا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ نبی بالکل بے پڑھے لکھے آدمی تھے، نہ انہوں نے کسی مدرسے میں پڑھا اور نہ کسی استاد سے انہوں نے علم کو سیکھا۔ نبی کے پاس جو علم ہے وہ اللہ کی وحی کے ذریعے سے آیا ہے۔ اللہ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو بھیجتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک قلب پر تشریف لاتے ہیں اور علم کو پہنچاتے ہیں۔ وہ علم دو طرح کا ہے، ایک کو وحی مطلوع کہا جاتا ہے، ایک کو وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی مطلوع وہ وحی ہے جس کے معنی اور جس کے الفاظ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ نبی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ان الفاظ کو تبدیل کر کے ان معنی کو بیان کرے، اس لیے وہ وہی الفاظ جو اللہ نے جبرائیل کو دیے اور انہی الفاظ کو جبرائیل لے کر نبی کے پاس آئے، اللہ نے انہی الفاظ کو نبی کے سینے میں محفوظ کر دیا، آپ نے انہی الفاظ کو لکھوا دیا، انہی الفاظ کو صحابہ نے محفوظ کر لیا۔ اس کو کہا جاتا ہے وحی مطلوع قرآن۔ قرآن نام صرف الفاظ کا نہیں ہے۔ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ قرآن کہتے کس کو ہیں۔ وہاں قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے، معنی هو النظم والمعنی جمیعا، الفاظ اور معانی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جبرائیل امین اللہ کے پاس سے الفاظ بھی لے کر آتے تھے، ان الفاظ میں مراد خداوندی کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے، وہ بھی لے کر کے آتے تھے۔ نبی کو الفاظ دیتے تھے اور اس کے بعد ان الفاظ میں اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے وہ بھی نبی کو دیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان الفاظ کو صحابہ کو بتلاتے تھے اور اس کے اندر جو معنی چھپے ہوئے